کسی علاقے میں ایک کشف نام کی لڑکی رہا کرتی تھی۔ کشف اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچپن ہی سے لاڑ پیار اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے آج وہ انتہائی مغرور تربیت کی مالک بن چکی تھی۔ غریبوں کو تو وہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی۔ کشف چونکہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اگر دل خوبصورت نہ ہو تو چہرے کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کشف کے والدین اسے بہت سمجھاتے کہ اپنے اندر ہر کسی کے لیے ہمدردی پیدا کرو، ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو، ورنہ یہ غرور تمہیں ایک دن لے ڈوبے گا۔ لیکن کشف ان کی ایک نہ سنتی۔ ایک دن کشف اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ مال پہنچی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلی تو ایک انتہائی غریب عورت میلے کچیلے کپڑوں سمیت بچے کو گود میں لیے آ کر کشف سے چپک گئی اور التجا کرنے لگی، باجی میرا بچہ کل سے بہت بھوکا ہے، اللہ کے لیے کچھ مدد کرتی جاؤ۔ لیکن کشف نے انتہائی غرور اور نفرت کے ساتھ اللہ سے ڈرے بغیر اس عورت کو اس کے بچے سمیت دھکا دے دیا اور کہا، دور رہو، مجھ سے تمہاری اوقات کیا ہے کہ مجھے ہاتھ لگاؤ۔ کشف کی آواز میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ اس عورت کا بچہ گرتے گرتے زوروں کے تار رونے لگا۔ عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے جو مجھے اپنے الفاظ سے تکلیف دی، مجھے اس کی بھی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف تم نے میرے بیٹے کو دی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن آج میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تجھ سے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لے، تم اپنی خوبصورتی کو دیکھ نہ سکو اور یہ دولت تمہارے کسی کام کی نہ رہے۔ عورت کے یہ الفاظ سننے کے بعد کشف طنزیہ لہجے میں زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، یہی تو کام ہے تم غریبوں کے۔ تو کشف کی سہیلیوں نے کہا، کشف کسی کو تکلیف دینے کی بھی حد ہوتی ہے، اللہ پاک سے ڈرو۔ تو کشف یہ کہتے ہوئے شاپنگ مال کی طرف چل پڑی۔ ارے اگر ان کی دعاؤں بد دعاؤں میں اثر ہوتا تو یہ خود بھیک مانگتے پھرتے۔ چونکہ یہ معاملہ یہی ختم ہو گیا، کشف شاپنگ کر کے گھر واپس آئی اور اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ آدھی رات کو کشف چیختے چلاتے ہوئے اپنے والدین کو پکارنے لگی، امی ابا کہاں ہیں؟ آپ مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کے والدین پریشان ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے اور اپنی بیٹی کی بینائی کا سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ راتوں رات ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کشف کے بابا بولے، مجھے یقین ہے کہ ضرور تم نے کسی بے بس انسان کو ذلیل کیا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تم پر۔ تو کشف نے روتے چلاتے ہوئے شاپنگ مال کے باہر ہونے والا تمام قصہ بیان کیا۔ سب جاننے کے بعد کشف کے والدین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی کشف کی ابو اس عورت کی تلاش میں نکلے۔ شاپنگ مال کے باہر سب غریب عورتوں کو کشف کی تصویر دکھا کر پوچھتے گئے، کیا تم نے اس لڑکی کو بد دعا دی ہے؟ بہت جتن کے بعد آخر وہ لڑکی مل گئی اور اس نے اعتراف بھی کیا، ہاں دی ہے، میں نے بد دعا آپ کی بیٹی کو۔ کشف کے والد اس عورت کے پاؤں میں گر گئے اور معافی طلب کی تو اس عورت نے نظریں پھیر لیں۔ تو کشف کے والد بولے، میں جانتا ہوں میری بیٹی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن جو سزا اب وہ کاٹ رہی ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی سزا ہے۔ کشف ہماری اکلوتی اولاد ہے، میں اور میری بیوی تا عمر اپنی بیٹی کو آنکھوں کی روشنی سے کیسے محروم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے نہیں تو میرے اور میری بیوی کے لیے ہی میرے گھر چلیں۔ کشف آپ سے مل کر آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ اس عورت کو کشف کے والد پر ترس آ گیا اور وہ کشف سے ملنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ جب وہ عورت کشف کے گھر پہنچی تو کشف اپنے کمرے میں
زمین پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ کشف کے والدین نے اس عورت کو کشف کے پاس بٹھا دیا۔ کشف نے رو رو کر اس عورت سے معافی مانگی۔ عورت نے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں آنکھوں کی روشنی سے نوازے۔ چونکہ اب وہ عورت اپنے بچے سمیت کشف کے گھر رہ رہی تھی، کشف کے والدین سارا دن اس عورت کی خدمت کرتے رہتے اور کشف کی بینائی کی واپسی کی دعا کرتے رہتے۔ آخر کار اللہ کا کرم ہو گیا۔ ایک رات کشف نے نیند سے بیدار ہو کر اپنی آنکھیں کھولی تو اسے سب کچھ نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسے آنکھوں کی روشنی سے نوازا تھا، اور یہ سب اس عورت کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ کشف خوشی کے آنسو لیے اس عورت کے پاس گئی اور گلے لگا لیا۔ کشف کے والدین نے اس عورت کو خوب مالی مدد سے نوازا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ کشف نے بھی اس حادثے سے بہت بڑی سیکھ حاصل کی۔ یہ سب ہونے کے بعد کشف نے بھی امیر غریب میں فرق نہ کیا، سب سے خوش اخلاقی اور ہمدردی سے پیش آنے لگی۔ کسی بے بس انسان کو رسوا کرنے سے پہلے اپنے رب کی طاقت کو یاد کر لیا کرو۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔